الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان، والصلاة والسلام على رسوله الذي فرض علينا وعليكم زكاة الفطر وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. معزز سامعین، یہ برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان سے تقریباً آدھا گزر چکا ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے آدھا ہی باقی رہ گیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو جو موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانے اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں میں نہائیں. گزشتہ جمعہ زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی تھی کہ زکوٰۃ کا سبب کیا ہے اور زکوٰۃ سے مومنین کو کیا فائدے ہیں اور نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو پچھلے جمعہ بیان کی. زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بندوں کے مال میں فرض کیا گیا. ایک دوسرے قسم کی زکوٰۃ ہے جس کو زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر کہا جاتا ہے. یہ بھی ہم کو اور آپ کو نکالنا ہے. اس چیز کو فرض قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی اور کہا: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. زکوٰۃ کی فرضیت اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، لیکن صدقہ فطر کی فرضیت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. زکوٰۃ کی فرضیت آپ کے مال میں ہوئی ہے. آپ اپنے مال کتنا کما کر رکھے، آپ نے کتنی ذخیرہ اندوزی کی، سال بھر میں آپ نے کتنا بچایا، اس میں سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. صدقہ فطر کا معاملہ آپ کے مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس ماہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھے، ان روزوں کو رکھنے میں کسی قسم کی اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے آپ کے سامنے صدقہ فطر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہر امر کو صحیح طور پر انجام دینے کے قابل نہیں.
کہیں نہ کچھ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو یا زکوٰۃ فطر کو ہم پر فرض کر کے یہ ہم پر احسان کیا کہ ہم اپنے روزے کی کمی کو پوری کر سکیں، ہمارے روزے میں ہونے والے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں، ہمارے روزے میں ہونے والی گڑبڑیوں کو ہم دور کر سکیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم پر زکوٰۃ فطر جو ہے واجب قرار دیا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، تاکہ روزے دار پاک صاف ستھرا ہو سکے ان لغویات سے جو اس نے روزے رکھ کر کے کیے ہیں، والرفث، اور ان گناہوں سے جو اس نے روزے رکھ کر کے ادا کیے ہیں، وطعمۃ للمساکین، اور زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کو فرض اس لیے قرار دیا اللہ کے رسول نے تاکہ جو ہم میں سے مسکین ہے، ہم میں سے جو غریب ہیں، ہم میں سے جو فقیر ہیں، ہم میں سے جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک وقت کا کھانا ہو سکے۔ گویا کہ اس زکوٰۃ فطر میں آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا۔ تو امۃ للمساکین، فرض اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کو اس لیے کیا تاکہ مسکینوں کا، غریبوں کا کھانا ہو سکے۔ ایک دوسری حدیث جس کو امام دارقطنی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغضوہ عن الطلب فی ھذا الیوم، صدقہ فطر کی ادائیگی تم عید کی نماز سے قبل کرو تاکہ تمہارے مسکین بھائی، تمہارے غریب بھائی، تمہارے فقیر بھائی اس دن طلب نہ کرنے لگیں، اس دن تم سے اپنے ہاتھ کو پھیلانے نہ لگے، انہیں بچاؤ اس دن ہاتھ پھیلانے سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها قبل صلاۃ العید فہی زکوۃ مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر کی ادائیگی نماز عید سے قبل کی ہے تو اس کا فطرہ ادا ہو گیا۔ ومن اداها بعد صلاۃ العید فہی صدقۃ من الصدقات، تو وہ عام صدقوں کی طرح ہے جو نماز عید کے بعد فطرے کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صدقہ فطر کی گویا کی اصل مشروعیت اس بنیاد پر ہے تاکہ ہم میں سے بھوکوں کو کھانا مل جائے، مسکین جو اچھا کھا نہیں سکتے وہ عید کے دن اچھا کھانا کھا سکے، فقیر جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ اس دن کچھ اچھا کھانا کھا سکے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ تمام تر لوگ جو اس روئے زمین پر بستے ہیں تمام یکساں نہیں ہے، کوئی ان سے ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے تفاوت رکھتا ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی کم مالدار ہے، کوئی غربت کی انتہا میں پہنچا ہوا ہے، کوئی صرف غریب کہے جانے کے لائق ہے۔ گویا کہ انسان آپس میں ان کے مراتب، ان کے درجے، ان کی منزلت متوافق ہیں۔ تو اب جو صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں یا زکوٰۃ فطر جو ہم آپ نکالتے ہیں غربا کے لیے، مساکین کے لیے یا اہل مدارس کے لیے، وہ آپ کہیں نہ کہیں ایک ہی نکالتے ہیں۔ ہم میں کوئی امیر ہے وہ بھی 65 روپے نکالتا ہے، ہم میں کا کوئی غریب ہے وہ بھی 65 روپے نکالتا ہے، ہم میں کا کوئی متوسط ہے وہ بھی 65 روپے نکالتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، ذرا اس کا اندازہ لگائیں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے کہ کیا سرکار کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ہی چیز کا صدقہ نکالا کرتے تھے یا مختلف اشیاء کا نکالا کرتے تھے؟ آپ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو پڑھیں، آپ فرماتے ہیں کنا نخرج فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من الطعام وصاعا من الشعیر وصاعا من العقد وصاعا من الزبیب۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ہم کھانے کا ایک سا نکالا کرتے تھے، ہم گیہوں کا ایک سا نکالا کرتے تھے، ہم پنیر کا ایک سا نکالا کرتے تھے، ہم زبیب یعنی کشمش کا ایک سا نکالا کرتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، سب کا وزن ایک ہے، ایک سا بتایا جا رہا ہے جو 4 کلو 94 گرام آ رہا ہے۔ کیا
ان تمام تر چیزوں کی قیمت ایک ہوگی. کشمش اگر آپ لینے جائیے تو کیا 4 کلو 94 گرام آپ کو جس قیمت میں ملے گا کیا گیہوں بھی اسی قیمت پہ ملے گا؟ کیا آپ کو پنیر اسی قیمت میں ملے گی؟ نہیں، آپ کو مختلف قیمتوں پر ملے گی. ان تمام تر اشیاء کو ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ صاحب مستطیع جس کے پاس جتنی استطاعت ہو وہ اس حساب کا اپنا صدقہ فطر ادا کرے. اگر وہ کشمش کے دام کا نکال سکتا ہے تو کشمش نکالے، اگر وہ گیہوں کا نکال سکتا ہے گیہوں کا نکالے. عزیزان ملت اسلامیہ، متفرق ہونا یہ اس بات پر دال ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالے، نہ کہ کسی ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ 65 روپیہ علماء نے اعلان کیا ہے ہمارے اوپر 65 روپیہ ہے. نہیں، علماء دیگر اشیاء کو بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ انہیں بھی خاطر ملحوظ رکھیں، آپ انہیں بھی اپنے ذہن میں جگہ دیں اور پھر اسی حساب سے نکالیں. صدقہ فطر سب سے زیادہ نفع بخش جو شے ہے وہی مومن کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. ہم نے فقیر کے لیے جو صدقہ فطر نکالا ہے 50 روپے، ہم نے 50 روپے نکال دیا، ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا ہو گیا. لیکن ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ 100 روپے نکالیں، تو گویا کہ اگر ہم 100 روپے فقیر کو دیتے ہیں تو ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے حق میں 50 روپے زیادہ نفع بخش ہے یا 100 روپے زیادہ نفع بخش ہے. 100 روپیہ زیادہ نفع بخش ہے تو گویا کہ آپ پر ضروری یہ ہے، آپ کے لیے افضل یہ ہے، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 50 نہیں 100 نکالیں. صدقہ فطر کا یہی ایک معمہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. معزز سامعین، اس مہینے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، صدقہ فطر کی ادائیگی کرتے ہیں اور طرح طرح کے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس ماہ میں ایک نیکی کرنے پر ڈھیر سارے ثواب رکھے. ہم چاہتے ہیں کہ ان ثواب کو ہم اکٹھا کریں. ہمارے انہی چیزوں کو دیکھ کر کے ہمارے محلے میں کچھ منگتے آتے ہیں، وہ ہم سے کچھ سوال کرتے ہیں، ہم سے مانگنے کے لیے آتے ہیں. آیا اس پر زکوٰۃ کا مال لینا ضروری ہے یا نہیں، اس سے کوئی قطعی نظر نہیں. آیا وہ صدقہ فطر کے مصارف میں سے ہے یا نہیں، اس سے کوئی قطعی نظر نہیں. انسان آیا کہ وہاں زکوٰۃ کا مال بٹ رہا ہے وہ ہاتھ پھیلانے کو چلا گیا. انسان آیا کہ وہاں صدقہ فطر بٹ رہا ہے وہ ہاتھ پھیلانے کو چلا گیا. آخر کس کے لیے جائز ہے کہ وہ سوال کرے؟ کون وہ شخص ہے جو مانگ سکتا ہے؟ کون وہ شخص ہے جس کے لیے مانگنا جائز و درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے لوگوں کو بچایا ہمیشہ، اور ابھارا اس بات پر کہ تم اپنے پیٹھ پر لکڑیاں ڈھو اور پھر اس سے کماؤ اور شام کے وقت کچھ صدقہ کر جاؤ. تمہارے لیے یہ بہتر ہے نہ کہ یہ کہ تم لوگوں کے در بدر اپنے ہاتھ کو پھیلاتے چلے جاؤ. اللہ کے رسول نے اسی موقع پر فرمایا تھا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّن يَدِ السُّفْلَىٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی حدیث کو جب امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی تو کہا کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مٹی کو اٹھائے اور اپنے منہ میں ڈال لے، اس سے کہ وہ اپنے منہ میں کسی حرام لقمے کو ڈال دے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ حرام لقمہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ انسان کے لیے ضروری یہ ہے، انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مٹی کو اٹھائے اور اپنے منہ میں ڈال لے. یہ اس کی زندگی کے لیے بہتر ہے، یہ اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے، اس سے کہ وہ کسی کے حرام مال لے اور اپنے منہ میں ڈال لے. یعنی آپ صدقہ فطر کے مستحق نہیں، آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں، آپ لوگوں سے طلب کرتے ہو، لوگ آپ کو دیتے ہیں اور پھر آپ اسے اپنے منہ میں ڈالتے ہو. گویا کہ آپ نے اپنے منہ میں اپنے زبان پر ایک لقمہ حرام کو رکھا ہے. یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں، آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ مٹی اٹھاؤ اور اسی کو اپنا غذا بنا لو. یہ آپ کی زندگی کے لیے، یہ آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے.
عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا قبیصہ بن مخارم یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ایک ایسے حال میں جب آپ پریشان حال ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مال و زر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ سامنے والے کی ضمانت ادا کر سکے۔ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبیصہ سے کہا کہ رکو، تم ٹھہرو، بیٹھو، یہاں تک کہ صدقے کا مال آئے تو میں تمہیں ادا کروں۔ اتنے میں تاخیر ہوئی صدقے کے مال کو آنے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے قبیصہ، کیا میں تمہیں کچھ چیزوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ فرمایا قبیصہ نے، یا رسول اللہ کیوں نہ ہو، کیوں نہ آپ خبر دیں ہمیں۔ قبیصہ سے سرکار نے فرمایا، لا تحل المسألۃ الا لثلاثۃ، سوال کرنا، مانگنا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے 3 لوگوں کے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو لوگ جگہ جگہ پر اپنے ہاتھ کو پھیلائے پھرتے ہیں، کیا ان 3 لوگوں میں آپ کا شمار ہے؟ کیا آپ ان 3 لوگوں میں سے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ نہیں ہیں تو واقعتاً آپ کے لیے سوال کرنا، آپ کے لیے مانگنا درست نہیں ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، پہلا وہ شخص جو کسی ضمانت میں مبتلا ہو، یعنی کسی چیز کی ضمانت لیے ہوئے ہو اور وہ پھر اس کی ادائیگی سے وہ قاصر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سوال کر لے، وہ مانگ لے اتنا جتنے سے اس کی ضمانت ادا کر دی جائے، اتنا جتنے سے اس کی ضمانت ادا کر دی جائے اور اس کی زندگی پہلے کے مطابق چل پڑے۔ اگر اس کی زندگی اتنے کے بعد چل پڑتی ہے، یمسک ہو، تو چاہیے کہ وہ سوال کو روک دے اور اپنی زندگی بغیر سوال کی گزارے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پہلا شخص ہے۔ دوسرے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے لیے سوال کرنا جائز و درست ہے، جس کے لیے مانگنا جائز و درست ہے، فرمایا ایسا شخص جو کسی ناگہانی صورتحال کی بنیاد پر ابھی اپنے مال و زر کو کھو دیا ہو، مثلاً اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہو، مثلاً اس کے یہاں سیلاب آ گیا ہو، یا کسی آفت میں مبتلا ہو گیا جس آفت کی بنیاد پر اس کے سارے مال و زر ختم ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں اس انسان کے لیے یہ روا ہے، اس انسان کے لیے یہ جائز و درست ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تاکہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے، لیکن اتنی ہی مقدار جتنے سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہو۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یمسک ہو، تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روک لے اور پھر اپنی زندگی اپنے حال پر گزارے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی وقت کھاتا پیتا رہتا سہتا تھا، لوگوں کے درمیان خوشحال نظر آتا تھا، مگر کسی سبب کی بنیاد پر اب اس کے پاس مال نہ رہا۔ بہت سارے قصے اور بہت سارے واقعات آپ اخبار کے تراشوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کے سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ گردش کرتا رہتا ہے کہ فلاں کنبے کے لوگوں نے بھوک سے اپنی جان دے دی، فلاں کنبے کے لوگوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کا گلا تک گھونٹ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب تیسرا وہ شخص جسے فاقہ آ پہنچا ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اتنے میں اس کے لیے مانگنا درست نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حتی یحلف ثلاثۃ من اہل العلم، یہاں تک کہ اہل علم میں سے 3 لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں شخص فاقے کو پہنچ گیا ہے، اسے صدقہ یا زکوٰۃ کا مال دینا جائز و درست ہے، تبھی جا کر کے ایسے شخص کے لیے سوال درست ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے ذرا گریباں میں نظر ڈالیں، کیا ان 3 لوگوں میں سے کوئی بھی صفت ہمارے اندر موجود ہے جو ہم گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، لمحے در لمحے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ اپنے صدقات کا، کچھ اپنے عطیات کا ہمیں بھی عطا کریں، کچھ اپنے صدقات کو ہماری طرف بھی دیں، کچھ اپنے عطیات سے ہمیں بھی محظوظ کریں، کچھ اپنے عطیات سے ہمیں بھی نوازیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ ان 3 لوگوں میں سے نہیں ہیں تو آپ پر مانگنا جائز و درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے قبیصہ، ان 3 لوگوں کے علاوہ جو لوگ اپنے دست کو پھیلاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نام لے کر کے مانگتے ہیں، فَهُمْ يَأْكُلُونَ السُّحْتَ، وہ لوگ حرام کھاتے ہیں، حلال نہیں کھاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ مانگ کر کھاتے ہیں اس کے لیے وہ کہا یہ گیا کہ وہ حرام کھاتے ہیں، وہ حلال
نہیں کھاتے ہیں۔ اور میں نے ابھی امام احمد ابن حنبل کی روایت ذکر کی کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے منہ میں زمین سے مٹی کا ٹکڑا اٹھائے اور رکھ لے، یہ اس کی زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی ہے، اس سے کہ وہ اپنے منہ میں حرام کا لقمہ رکھے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مانگنا بڑا عیب ہے، اگرچہ قرآن مقدس فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رہے منگتے جو آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں، آپ کے دروازوں پر آ جاتے ہیں، آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ انہیں جھڑکیے نہیں، کچھ نہ کچھ دے کر کے مصلحت کے طور پر آپ انہیں دفع کرتے ہیں۔ اس کا امر اللہ وحدہ لا شریک کے ہوگا، قیامت کے دن وہ مجیب ہوگا کہ اس نے کس حق سے مانگا تھا۔ لیکن مانگنا نہایت ہی غلیظ ہے۔ مانگنے کا تصور ذرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دیکھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ مال بھیجا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واپس فرما دیا۔ اب سرکار کی بارگاہ میں سیدنا عمر حاضر ہوئے، فرمایا اے عمر، کیا میرا عطیہ، کیا میرا تحفہ تجھے پسند نہ آیا، تجھے واپس کر دیا؟ اندازہ لگائیے، کیا تجھے میرا عطیہ، میرا ہدیہ، میرا تحفہ پسند نہ آیا تو نے واپس کر دیا؟ سیدنا عمر فاروق نے جواب دیا تھا اس وقت، یا رسول اللہ الیس اخبرتنا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہمیں اس بات کی خبر نہ دی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو کسی سے کچھ لیتا نہ ہو؟ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو لیتا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے سیدنا عمر فاروق سے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو کسی سے کچھ لیتا نہ ہو، لیکن یہ تب جب وہ ہاتھ پھیلا کر نہ لیتا ہو، مانگ کر کے نہ لیتا ہو۔ ہمیں اللہ کی راہ میں دیجیے، ہم محتاج ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمیں دیجیے۔ اگر بغیر مانگے تمہارے پاس مال پہنچتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُ، تو بے شک وہ اللہ کی طرف سے تمہارا رزق ہے، تمہیں چاہیے کہ تمہیں لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے جہاں مومن کو اشرف، اعلیٰ، معزز بنایا، وہیں آپ کی عزت نفس کا بھرپور خیال رکھا۔ آپ مانگو گے حقیر ہو جاؤ گے، لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوال کی برائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں مبارک اور بابرکت بنائے، ہم سب کو راہ راست پر لائے۔ انہی چند دعاؤں کے ساتھ میں اپنی